لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات پڑھ دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عالم جلیل القدر مولانا سید اطہر عباس صاحب قبلہ کی روح کو ایصال فرما دیں. مالک حیات اپنی مقدس و پاکیزہ کتاب قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے مرد یا عورت صنف کی کوئی قید نہیں ہے. ان دونوں میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا مگر اس کے نیک عمل کی بنیاد ایمان پر ہو فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو ہم ایسے نیک عمل کرنے والے صاحبان ایمان کو حیات طیبہ عطا کریں گے. پاکیزہ زندگی کا رشتہ ہر اس نیک عمل سے ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو. ارباب بصیرت غور فرما لیں قرآن کریم کے اس پیغام میں. اللہ کسی بھی نیک عمل کو اس کی نیکیوں کی بنیاد پہ قبول نہیں کرتا ہے بلکہ ہر نیک عمل کو ایمان کی بنیاد پہ قبول کرتا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے عمل نیک ہو سکتا ہے مگر ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. دنیا میں بہت سی چیریٹیز ہیں، بہت سے فلاحی ادارے ہیں، وہ لوگ چلا رہے ہیں جن کا وجود خدا پر بھروسہ بھی نہیں ہے. آپ کے بھی شہر میں نہ جانے کتنی ایسے فلاحی ادارے ہوں گے، کتنی چیریٹیز ہوں گی، کتنے انسانیت کے لیے کام کرنے والے، پانی کا انتظام، علاج کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام، بیواؤں کا انتظام، بے سہاروں کا انتظام، مگر وہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رکھتے. عمل نیک ہے
عمل کی نیکی سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر خدا کہتا ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر ایمان کی بنیاد پر عمل نیک نہیں ہے، ولو وہ نیک عمل ہو، مگر نیک عمل کی بنیاد اگر ایمان پر نہیں ہے، پروردگار عالم کہتا ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا، ولو ایک مومن ہی یہ کام کیوں نہ کرے، ایک مومن ہی یہ کام کیوں نہ کرے۔ اگر ہم مجلس امام حسین علیہ السلام اس لیے کریں کہ لوگوں میں ہماری دولت کی شہرت ہو جائے، عمل نیک ہے، مجلس حسین ہے، عمل نیک ہے، مگر چونکہ خدا سے جزا نہیں چاہا لہذا خدا قبول بھی نہیں کرے گا۔ معلوم ہے صاحب 8 محرم کو بہترین قیمتی بنگال کی بریانی آپ نے کھلا دی ہے، بہترین کھلایا ہے، مگر یہ نظر کرنے والے کی امید ہو کہ لوگ تعریف کریں، اور ایک ایک آدمی کا آدمی چہرہ دیکھ کر کے چچا کیسی تھی، ہمت ہے تو جناب عباس سے پوچھو کیسی تھی۔ اگر حلال راستے سے رزق حاصل کیا گیا ہے، رزق اگر پاکیزہ رہا ہے، حقوق ادا ہوئے ہیں، اب جناب عباس کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کل محشر کے چوراہے پہ عباس کہیں گے میرے غلام تیری نذر قبول ہے۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہ حیات طیبہ ان لوگوں کو دے گا جن کے نیک اعمال عزیزان گرامی ایمان کی بنیادوں پر ہوں، اور جب ایمان کی بنیادوں پر انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں تو خدا ان کو 2 جگہ جزائیں دیتا ہے، اور خدا 2 جگہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ارباب بصیرت اہل علم بیٹھے ہیں اور ایک عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں یہ فقرہ آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ 2 جگہ جزائیں دیتا ہے، ایک جگہ نہیں، اور 2 جگہ پروردگار عالم مومنین کی مدد کرتا ہے، 2 جگہ ہی۔ آپ قرآن کریم سورہ غافر کے 19ویں آیت پڑھ لیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا والذین آمنوا، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، ایک مدد کر رہا ہے اللہ اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان لوگوں کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ ردیف ایک ہی ہے، ایک ہی لائن میں ہے، ایک ہی سطر میں ہے، اور ایک ہی فعل کے 2 مفعول ہیں، فاعل خدا ہے۔ لننصرو، ہم مدد کرتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اور حتماً تاکید بھی ہے، ہم حتماً مدد کرتے ہیں، یعنی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، ہم حتماً مدد کرتے ہیں۔ کن کن لوگوں کی؟ رسولوں کی اور مومنین کی۔ ایمان کی معراج یہ ہے کہ اللہ مومنین کو مدد میں رسولوں کے برابر کر رہا ہے۔ کہاں کہاں مدد کر رہا ہے؟ اب عزیزان گرامی اسی آیت کا آخری ٹکڑا، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، توجہ عزیزان گرامی، اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن دنیا میں بھی مدد کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی مدد کی ضرورت ہے، تو مددگار دنیا کے فقیر و محتاج نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، دولت مندوں کا دولت مند، طاقتوں کی طاقت۔ پروردگار عالم کہتا ہے میں مدد کرتا ہوں، اور جب خدا مدد کرتا ہے تو دنیا تو ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کا نام مٹتا ہے نہ اس کا تذکرہ مٹتا ہے۔
صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اللہ وہاں ملحق کر دیتا ہے جہاں سے حیات کی بھیک ملتی ہے، اللہ وہاں متصل کر دیتا ہے جہاں پر وجود ہی وجود ہے۔ عزیزان گرامی، موت جسم کو آتی ہے اور موت روح کو بھی آتی ہے۔ جسم کی موت یہ ہے کہ اس سے روح نکل جائے، جسم کی موت کیا ہے؟ روح کا نکل جانا، اور روح کی موت یہ ہے کہ وہ شیطان کی ولایت میں چلا جائے۔ مگر یہ یاد رہے، جب روح نکل جاتی ہے جسم تو زندہ رہتا ہے۔ بفرمان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہمارے درمیان اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، مگر علی کی نظر میں یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جس کی روح مر گئی ہو۔ توجہ عزیزان گرامی، اور جب روح مر جاتی ہے تو دنیا کے دروازوں پہ جا کے عزت کی بھیک مانگتا ہے، وجود کی بھیک مانگتا ہے، مگر خود بھی فنا ہو جاتا ہے اور اپنے قافلے کو بھی فنا کر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں عزیزان گرامی، 1 سال کی بات نہیں ہے، 2 سال کی بات نہیں ہے، 100 سال تک عزیزان گرامی منبروں سے فضائل علی کے چراغ کے بجھانے کی کوشش کی گئی، 100 سال تک، مگر عزیزان گرامی چراغ بجھانے والے تو خود بجھ گئے، مگر فضائل علی کا چراغ آج انہی کے چاہنے والوں کی زبان سے دنیا میں سنائی دے رہا ہے یا نہیں سنائی دے رہا ہے؟ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، جو اپنا وجود عزیزان گرامی، جو اپنی روح کو زندگی دیتا ہے، وہ صاحب ایمان نیک عمل کرے، خدا اسے ایک ابدی حیات دے دیتا ہے، ابدی حیات دے دیتا ہے۔ ایک مثال آپ کے حوالے کر کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پہلے بابا دے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ دنیا کے نیچر پر مولائے کائنات نے گفتگو کی ہے، دنیا کے نیچر پر مولائے کائنات نے گفتگو کی ہے، اور مولائے کائنات سے پہلے کسی نے نہیں کی اور مولائے کائنات کے بعد کسی نے نہیں کی۔ دنیا کا نیچر، آپ کو ہر چیز کے نیچر پر بہت بڑے بڑے شعبے ملیں گے اور ریسرچ کرنے والے ملیں گے، مگر دنیا کے نیچر پر گفتگو کون کرے؟ یہ سوائے علی کے کون کر سکتا ہے؟ مولائے کائنات نے دنیا کے نیچر پہ جو گفتگو کی ہے، اور بہت زیادہ، بس 8-10 کلمات ہیں، میں فقط اپنے موضوع کے تحت 2 باتیں کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے نیچر میں مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، مشکلات ہیں۔ دنیا کی زندگی فقط آرام ہی آرام ہو، دکھ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اور دکھ ہی دکھ ہو، سکھ نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ دونوں بالکل آپ کے دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مصیبتوں کی دنیا مصیبتوں کی آماجگاہ ہے۔ آپ تو ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر پورے ملک کا پانی جو پہاڑوں سے ابل کر کے دریاؤں کی شکل میں آپ کے بنگال کی کھاڑی میں گرتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں بلائیں، دنیا کے نیچر میں بلائیں ابلتی ہیں، یہ بلاؤں کی آماجگاہ ہے۔ یہاں تک مولا کہتے ہیں یہ مصیبتیں، یہ بلائیں آپس میں مقابلہ کرتی ہیں، انسان تک کون جلدی پہنچے گا۔ ایک ہٹتی ہے تو 10 لائن لگائے کھڑی ہیں۔ انہی بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کر کے خدا سے مدد مانگنا، یہ ایمان کی بنیادی دلیل ہے، اور اس صبر پر بھی اللہ جزا دیتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں عزیزان گرامی، دنیا کے نیچر میں بلائیں مصیبتیں ہیں، دوسری طرف دیکھیں عزیزوں، مولا فرماتے ہیں دنیا کے نیچر میں موت ہے۔
انسان جس دن دنیا میں آتا ہے موت کے نشانے پہ رہتا ہے. موت جس دن یہ نشانے پر آ گیا فٹ اسی دن ختم ہے. توجہ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا دیکھیں، دو نیچر آپ کے حوالے کر رہا ہوں ارباب بصیرت اور ایک عالم دین کی مجلس سے اصالہ ثواب کی، لہذا یہ فقرہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. دو نیچر ہے، ایک ہے دنیا کا نیچر اور ایک ہے محبت اہل بیت کا نیچر. دونوں نیچر دیکھ لیجئے. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں محبت اہل بیت کے نیچر میں؟ حدیث آپ لوگ سنتے رہتے بلکہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں روح نکلی ہے تو یہ مرا نہیں ہے، زندگی کی جگہ بدل گئی ہے. مرا نہیں ہے، زندگی کی جگہ بدل گئی ہے. پتہ چلا دنیا کے نیچر میں موت ہے، محبت اہل بیت کے نیچر میں حیات ہی حیات ہے، زندگی ہی زندگی ہے. اور ملاقات زندوں سے کی جاتی ہے، مردوں سے نہیں کی جاتی ہے. ملاقات زندوں سے کی جاتی ہے، مردوں سے نہیں کی جاتی ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے اسے رشتہ دار چھوڑ دیں، عزیز چھوڑ دیں، مگر خدا نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ دل میں محبت حسین بسائے تھا، اسے زندگی دے دی ہے. مزار کو، اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ایک اور بات توجہ فرمائے عزیزان کرام. یہاں نیچر میں زندگی ہی زندگی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں تو جو آیا ہے اسے مرنا ہی ہے. موت کے ذریعے ہی فیصلہ ہونا ہے کہ یہ آیا تباہی کی طرف جائے گا یا زندگی کی طرف جائے گا. لہذا دیدو اگر یہاں پر آپ غور کریں، میں ایک مثال اپنے بچوں نوجوانوں کے حوالے کرتا چلوں. ایک قطرہ پانی آپ لے لیجئے، ایک قطرہ پانی پھونک دیجئے، اڑ جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا. زمین پہ گر جائے ختم ہو جائے گا. مگر اسی ایک قطرے پانی کو آپ نے ایک گلاس پانی میں ملا دیا. بتائیے اس قطرے کی حیات بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ حیات بڑھ گئی. اسی ایک قطرے، مگر خطرہ باقی ہے. یہ ایک گلاس پانی ختم ہوگا تو یہ قطرہ بھی ختم ہو جائے گا. اسی گلاس کے پانی کو آپ نے حوض کے پانی میں ڈال دیا. اب بتائیے اس قطرے کی حیات بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ اور بڑھ گئی، خطرہ باقی ہے. آپ نے اپنے اس حوض کا رشتہ نہر کے پانی سے جوڑ دیا. اس نے ایک چھلانگ اور لگائی حیات کی طرف، یہ نہر کے پانی میں چلا گیا. زندگی اور بڑھ گئی مگر خطرہ باقی ہے. اس نہر نے اپنا رشتہ گنگا سے جوڑ دیا، حیات کی طرف ایک چھلانگ اور لگائی اس نے. اب جو وہاں پہنچا تو اس کی زندگی اور بڑھ گئی مگر ابھی بھی خطرہ باقی ہے. جس روز دریا خشک ہوگا اس روز خطرہ بھی ختم ہو جائے گا. مگر جیسے ہی گنگا نے اپنا رشتہ بنگال کے سمندروں سے ملایا، قطرے نے ایک چھلانگ اور لگائی اور آگے اب کہتا ہے کون ہے جو مجھے مٹا دے؟ کون ہے جو مجھے مٹا دے؟ من مثلی، اب میرے جیسا کون ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے وجود کو مودت آل محمد کے سمندر میں ڈال دو، جب تک وہ رہیں گے تم رہو گے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب کوئی نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. اب ہے کسی میں ہمت جو اسے الگ کر لے؟ توجہ عزیزان گرامی، میثم تمار دار کی بلندی سے یہی آواز دے رہے تھے. میثم تمار دار کی بلندی سے یہی آواز دے رہے تھے. تقیہ بھی کر سکتا تھا، ابن زیاد سے سمجھوتا بھی کر سکتا تھا، مگر مجھے زندگی چاہیے، مجھے حیات چاہیے. میں اپنا وجود علی کے وجود کے سمندر سے ملانا چاہتا ہوں جہاں زندگیوں کی بھیک دی جاتی ہے. توجہ دیدو،
بات آ گئی ہے تو آپ کے حوالے کرتا چلوں، میثم تمار کہاں ہے؟ دار کی بلندی پر، دار کی بلندی پہ میثم تمار۔ اور آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، مجھے بس ایک بات کہنی ہے ارباب بصیرت کے حوالے۔ میثم تمار نے کیا کہا؟ لاؤ قلم و دعوات، لاؤ قلم و دعوات، میں مولا کے فضائل بیان کرتا ہوں، تم لوگ لکھتے جاؤ۔ میثم تمار دار کی بلندی پہ علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، سختیاں ہیں، آج کل کی پھانسی نہیں ہے، لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں گاڑ دی گئیں، ہاتھ اور آپ کے پیر نازنین سے خون رس رہے ہیں، بھوکا ہے پیاسا ہے، مگر آواز دے رہا ہے لاؤ قلم و دعوات۔ علی کا قصیدہ خواں علی کے فضائل پڑھ رہا ہے دار کی بلندی پر، میثم دار کی بلندی سے علی کا قصیدہ ہوگا۔ تعجب نہیں میثم تمار آواز دے میرا علی اتنا بلند ہے کہ اب زمین کی پستی سے اچھا اب دار کی بلندی چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک آپ حضرات کو لایا ایک بات کہنے کے لیے، تاریخ یہ کہتی ہے میثم نے قلم و دعوات مانگا کہاں؟ بے وفاؤں کے شہر میں، کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں ہے، بے وفاؤں کے شہر میں علی کے غلام نے قلم و دعوات مانگا، بے وفا لے کے آ گئے، ارے نبی تو وفاداروں سے مانگ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ حیات طیبہ دیتا ہے کہاں کہاں، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں مرنے کے بعد جزائیں تو ہیں ہیں۔ آپ پڑھیں خود اسی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے آخری ٹکڑے کو پڑھیں، لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو نیکیاں کی ہیں ان کی بنیادوں پر ایک جزا اور بھی ہم دیں گے۔ تو دو جزائیں ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، دنیا میں زندگی پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، مرنے کے بعد لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، احسن وہ کہہ رہا ہے جو اچھائیوں کا خالق ہے، ہم بہترین جزائیں دیں گے یہ مرنے کے بعد۔ تو یہ پاکیزہ زندگی مرنے کے بعد نہیں ہے، پاکیزہ زندگی کا رشتہ اسی زندگی میں ہے، اور جب زندگی پاکیزہ ہو جاتی، توجہ عزیزان گرامی، تو پھر کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا، پھر کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا، آنکھیں سو جائیں مگر شعور کبھی نہیں سوتے۔ آپ کے حوالے میں ایک چھوٹی سی تاریخ کا واقعہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن کریم سے آیت کی استدلال آپ کے حوالے کر سکوں۔ ذرا ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ آپ حضرات نے حجاج یوسف ثقفی کا نام سنا ہوگا، یہ اموی دور کا گورنر ہے، اور اپنے گویا اس گورنری کی تاریخ میں اگر کسی کو شمر کہا جائے تو یہی ہے حجاج، گورنروں کی تاریخ میں۔ یہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ یہ بصرے کی جامع مسجد میں منبر سے کہتا کیا ہے، حاکم نے مجھے 2 تلواریں دے کر کے بھیجا تھا، ایک رحم کی اور ایک غضب کی، رحم والی تلوار راستے میں گر گئی ہے، یعنی غضب ہی غضب ہے۔ بصرے کی جامع مسجد میں تاریخ کہتی عزیزان گرامی، اتنا قتل کرایا تھا اس نے نمازیوں کا، مصلیوں کا، خون مسجد سے نکل کے بصرے کے بازار تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا ناشتہ ہی ہوتا تھا ایک محب علی کی شہادت پر۔ میں جو روایت میں جو میں سمجھ پایا ہوں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔
تو اس نے کہا قرآن پڑھو. ذرا آپ لوگ علماء حضرات معاف کریں گے, آپ حضرات ذرا غور کر لیجئے گا اس نے کیسا پڑھا, غور کر لیجئے گا. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ. صحیح پڑھا اس نے. دیکھیے آپ لوگوں کا بھی امتحان ہے, علماء اعلام معاف کریں گے بھائی. یخرجون من دین اللہ, یہ اس نے پڑھا. صحیح پڑھا. کیا ہونا چاہیے؟ یدخلون. بچوں کو بتا دوں, بڑے حضرات تو ترجمہ جانتے ہی ہیں. یخرجون کا مطلب ایگزٹ, نکل رہے ہیں دین خدا سے, اور یدخلون داخل ہو رہے ہیں, انٹر ہو رہے ہیں دین خدا میں. دونوں کے معنی میں آسمان اور زمین کا فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے. اب ذرا سا اندازہ لگائیے اس کا جواب. تو حجاج کہتا ہے کہ لگتا ہے تم نے کچھ گڑبڑ پڑھا ہے. یہ ہیں کتاب خدا کے کافی جاننے والے, ان کو یہی نہیں خبر کہ گڑبڑ پڑھا ہے, کہہ رہا لگتا ہے. اس نے کہا نہیں صاحب جو میں نے پڑھا صحیح پڑھا ہے, جو میں نے پڑھا ہے. جی اس نے یہ نہیں کہا کہ جو آئے تھے وہ صحیح, میں نے کہا جو میں نے پڑھا وہ صحیح پڑھا ہے. تو اس نے وہاں پر جتنے بے غیرت وظیفہ خار اموی سلطنت کے قاریان قرآن بیٹھے تھے, وہ سب بھی ایک مرتبہ چونکے, کہا نہیں صاحب اس نے غلط پڑھا ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی صحیح کیا ہے؟ اس نے کہا یدخلون فی دین اللہ. تو پھر حجاج نے کہا تم نے کیوں غلط پڑھا؟ کہا نہیں صاحب جو میں نے پڑھا صحیح پڑھا ہے, جو میں نے پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ توجہ ارباب بصیرت, اس نوجوان کا مقابلہ سامنا کس کا ہے؟ ایک جلاد کا, جو علی کے شیعوں کا قاتل ہے. اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے وہ نوجوان میں نے جو پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے. اس نے پوچھا کیوں یہ ضد کر رہے ہو تم؟ کہا اس لیے کہ جب تک سلطنت اسلامیہ کی تخت پر تم جیسے ظالم بیٹھیں گے لوگ دین سے باہر جائیں گے, دین میں آنے والے نہیں ہیں. یہ وہی باتیں کر سکتا ہے جس کے نیک عمل ایمان کی بنیادوں پر ہو, جس کی دلیل عزیزان گرامی خود اسی نوجوان نے دے دی ہے. اس کی دلیل, اور ہم سب کے حوالے یہ پیغام کیا ہے, دلیل دی ہے اس نے. توجہ عزیزان گرامی, ابن زیاد کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں مگر کر نہیں پا رہا ہوں. آپ ذرا اس کی مجبوری دیکھیے. میرا دل چاہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں مگر کر نہیں پا رہا ہوں. مگر ایمان کا ہمالیہ تھا یہ نوجوان. خدا کی خلاقیت اور اس کی قدرت پر اس کے بھروسے کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بولتی ہے حجاج تو مجھے قتل کر بھی نہیں سکتا ہے, تو مجھے قتل کر بھی نہیں سکتا ہے. حجاج نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی تیرے منحوس ہاتھوں سے اللہ نے میری شہادت رکھی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس نوجوان نے آواز دی اگر تمہارے نیک عمل کی بنیاد ایمان پر ہے تو پھر جلادوں کے سامنے بھی تم اپنی بہادری اور اپنے شعور کی بیداری کا اعلان کرو گے. لہذا اللہ اسی زندگی کو حیات طیبہ بناتا ہے. ایک دلیل قرآن کریم سے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. عزیزان گرامی, آپ سورہ بینہ کی آخری آیتیں پڑھیں. سورہ بینہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فقط عمل صالح اور ایمان. اس آیت میں عمل صالح پہلے ہے, ایمان وہو مومن بعد میں ہے, مگر سورہ بینہ میں ایمان پہلے ہے, عمل صالح. باتیں دونوں ایک ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل انجام دیا. اب جزائیں سنیے.
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولئک ہم خیر البریہ، وہی لوگ خیر البریہ ہیں۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خیر البریہ کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا مسجد کے دروازے سے جو پہلا شخص آئے گا، دیکھا اتنے میں اصحاب نے سر اٹھایا، دیکھا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام چلے آ رہے ہیں۔ ابھی پیغمبر کی بات مکمل نہیں ہوئی، کہ جو اس دروازے دیکھا امیر المومنین چلے آ رہے ہیں، اس آنے والے کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ توجہ دیدان گرامی، جو ایمان لایا، نیک عمل انجام دیا، اللہ اسے خیر البریہ بنائے گا۔ لفظ بدل دوں، اللہ اسے علی کا شیعہ بنائے گا۔ تو شیعہ مرنے کے بعد بننا یا مرنے سے پہلے بننا ہے؟ مرنے سے پہلے نا۔ تو دنیا میں یہ پاکیزہ زندگی کی جزا کہاں دے گا پروردگار؟ اللہ اسی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گا، اللہ اسی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گا۔ اور دونوں آیتوں کو ملا کر کے، لفظوں کو ایک کر کے کہتا چلو، جو ایمان کی بنیادوں پر نیک عمل انجام دے گا، اسی کو خدا علی کا شیعہ بنائے گا۔ اور 3 جزائیں مرنے کے بعد ہیں۔ مرنے کے بعد 3 جزائیں ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، جنت دی جائے گی، مگر یہ وہ جنت نہیں جہاں سے ابا بھگائے گئے ہیں۔ جنات عدن، جانے کے بعد پھر نکالے نہیں جاؤ گے، باقی رہنے والی۔ اور اس جنت کی دوسری خاصیت کیا ہے؟ تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ سمندروں میں محل بڑھانا اور ہے، محل کے نیچے سے نہریں جاری کرنا یہ علی کے شیعوں کے مکان کی خاصیت ہے۔ تو اللہ جنت کا ایک جزا مرنے کے بعد، ایک جزا۔ دوسری جزا عزیزان گرامی، دوسری جزا رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان لوگوں سے راضی ہوگا۔ 2 جزائیں ہو گئیں، یہ سب مرنے کے بعد کی جزائیں ہیں۔ تیسری جزا رضو عنہ، وہ لوگ بھی یہ نہیں کہیں گے کیا ملا، کیا ملا، کیا دیا، اتنے میں کیا ہونے والا ہے، نہیں، وہ صاحبان ایمان ہے۔ رضو عنہ، علی کے شیعوں کو خدا اتنا دے دے گا کہ وہ لوگ خدا سے راضی ہو جائیں گے۔ تو کتنی جزائیں ہیں؟ 3 جزائیں مرنے کے بعد، ایک جزا مرنے سے پہلے، اللہ حیات طیبہ دے گا، اللہ انہیں خیر البریہ بنائے گا، یعنی اللہ انہیں علی کا شیعہ بنائے گا۔ مرنے کے بعد 3 جزائیں، جنت دے گا، رضی اللہ بنائے گا، اور ان لوگوں، وہ لوگ بھی خدا سے راضی ہوں گے۔ میں بڑی تیزی سے کہہ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ارباب بصیرت ذرا غور کر لیں، یہ کس کی جزائیں ہیں؟ یہ کس کی جزائیں ہیں؟ یہ علی کے شیعہ کی جزائیں ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، تو اگر جنت چاہیے تو علی کا شیعہ بننا پڑے گا، اور اگر کسی کو رضی اللہ بنانا ہے تو پہلے علی کا شیعہ بنانا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، اللہ مرنے کے بعد بھی جزا دے گا اور مرنے سے پہلے بھی جزا دے گا۔ اس زندگی کو اللہ حیات طیبہ بنا دے گا، اور مرنے کے بعد پروردگار عالم 3 جزائیں دے گا۔ اب اگر ان 3 جزاؤں کو دیکھنا عزیزان گرامی، تو آپ یہاں سے دیکھیں، حیات طیبہ کہتے کسے ہیں؟ حیات طیبہ کہتے کسے ہیں؟ حیات طیبہ کی علامتیں کیا ہیں؟ حیات طیبہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ توجہ دیدو، قرآن کریم
آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، پڑھا ہوگا، پڑھ لیجئے گا، ذرا غور کر لیجئے گا. ابھی جلدی ہی ہمارے علماء اعلام نے یہاں مسجدوں میں جو سورہ پڑھیں اسی میں یہ آیت ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اللہ یہ نہیں کہتا کامیاب زندگی کے لیے نمازیں پڑھو. نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا، نہیں پڑھو گے مار کھاؤ گے، طبیعت صحیح ہو جائے گی. روزہ رکھنا ہی رکھنا، نہیں رکھو گے اتنا بیمار پڑو گے کہ شوگر پوری فیملی کو ہو جائے گی. یہ ساری عبادتیں یہ ہماری ضرورت ہیں. اللہ غنی الحمید ہے، وہ بے نیاز ہے. اسے نہ ہماری نمازیں چاہیے نہ اسے ہمارا روزہ چاہیے. اس کے لیے جو نمازیں پڑھنا تھا وہ پڑھ گئے، اور جو پڑھنے والا پردے غیب میں پڑھ رہا ہے. یہ تو مالک کا کرم ہے کہ ہماری نمازیں قبول کر لے. یہ محمد و آل محمد کی محبت کا صدقہ ہے کہ یقین ہے خدا قبول کر لے گا. تو جو فرمائے عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جو بات کہی ہے، نہ نماز ایک کامیاب زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خون، کچھ نہیں. کامیاب زندگی کے لیے پروردگار عالم نے ایک بنیادی بات کہی ہے، اگر وہ اختیار کر لیا تو نمازیں بھی قضا نہیں ہوں گی، اطاعت والدین بھی نہیں چھوٹے گی، آپس میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، طوفان بدتمیزیاں بھی نہیں ہوں گی، دشمنیاں بھی نہیں ہوں گی، فرقہ وارانہ فساد بھی نہیں ہوگا. ایک چیز ہے، اگر مسلمان ایک فقرے پر عمل کر لے، قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہی کامیاب ہے. اور عمل کی دنیا میں امیر المومنین نے پوری دنیا کو بتا دیا، نفس اتنا پاکیزہ بنا لو خدا خرید لے، رضا اپنی دے دے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایک اور بابا دے بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. آج ہمارے یہاں یہ جتنے فتن و فساد ہیں نا، جتنے فتن و فساد اور جتنی یہ ریاکاریاں ہیں ہمارے یہاں، چاہے مذہب کے نام پہ ہوں، چاہے دین کے نام پر ہوں، ہم کریں کہ آپ کریں، یہ سب نفس کی خباثتوں کا نتیجہ ہے. نفس کی خباثتوں کا نتیجہ. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل میں جاؤں، فقط ایک اشارہ کروں گا ایک موضوع کی طرف جو ہمارے سماج کی سب سے بڑی برائی ہے. ہمارے سماج کی سب سے بڑی برائی ہے. دیکھیے صاحب، میں پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، میں تو صبح انشاءاللہ چلا جاؤں گا، بقیہ یہ لوگ نپٹیں. اللہ نے کسی کو بھی، ہم میں سے کسی کو بھی کوئی تھرمامیٹر نہیں دیا ہے کہ ہم ناپیں کہ یہ مومن ہے. اللہ نے ہر انسان، ہر مومن کو خود تھرمامیٹر دیا ہے. اپنے آپ کو ناپو، اپنے عمل کو دیکھو، خدا کے لیے ہے یا دکھاوے کے لیے ہے. اپنے آپ کو ناپو اور دیکھو ہماری زندگی کتنی پاکیزہ ہے اور کتنی ہماری زندگی خباثتوں سے بھری ہوئی ہے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک عظیم فقرہ ہے، اگر اس پر ہم لوگ عمل کر لیں تو سارا فساد ختم ہو جائے گا. ہم لوگ کہتے ہیں مجلس امام حسین علیہ السلام نا، بھائی فرش ازا مجلس حسین، لڑائی ہو گئی ہے، اس کے یہاں جائیں گے، اس کے یہاں مجلس میں نہیں جائیں گے. کس کی مجلس کر رہا ہے وہ؟ مجلس حسین، اور حسینی کہہ رہا ہم نہیں جائیں گے. تو اگر کوفے والوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے تو کیا غلط کیا ہے؟ مجالس امام حسین علیہ السلام، کوئی بھی فرش بچھائے، کہیں بھی فرش بچھے، حسینی ہو تو تمہیں جانا چاہیے، حسینی ہو تو تمہیں جانا چاہیے. تو جو فرمائے میں جلدی اپنی بات کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع میں مکمل تو نہیں کر پاؤں گا مگر کسی حد تک اپنی بات پہنچا سکوں. عزیزو ذرا ایک بابا بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات.
اللہ نے تھرمامیٹر ہمیں دیا کہ ہم اپنے آپ کو ناپیں، تو بجائے ہم اپنے آپ کو ناپنے کے دوسروں کو ناپتے ہیں۔ بھیا قمیص آپ کی پہنے گا دوسرا، قبا میری پہنے گا کوئی دوسرا، تو انفٹ تو ہو ہی جائے گی، انفٹ تو ہو جائے گی نا۔ تو تھرمامیٹر جو اللہ نے ہمارے لیے ہمیں دیا ہے، جو ہم دوسرے کو ناپیں گے تو غلط تو نتیجہ نکلے گا ہی۔ بھئی بخار والے کو کا تھرمامیٹر بغیر بخار والے کو تو غلط تو ملے گا نا نتیجہ۔ توجہ عزیزوں، میں مولا کا فقرہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا والے، اس میں مسلمان اور جو ہے آپ کے یہودی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نہیں ہے، مولا نے فرمایا دنیا والے، اگر دنیا والے اپنے آپ میں عیب تلاش کریں، کیا تلاش کریں؟ عیب تلاش کریں، سامنے والوں میں یعنی دوسرے، ان کے اندر ان کی اچھائیاں تلاش کریں تو کبھی بھی فساد برپا ہوگا ہی نہیں۔ نہیں متوجہ ہوئے آپ لوگ؟ بچوں کو بتاتا چلوں، اس لیے کہ جب اپنے اندر عیب تلاش کریں گے تو اس کی اصلاح کریں گے، دوسروں میں اچھائی تلاش کریں گے تو محبت بڑھے گی، ہے نا عزیزان گرامی؟ اب آپ ذرا دیکھیں، ایک ہی آنگن میں بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، 1000 کیڑے بہو میں دکھائی دے رہے ہیں، 1000 کیڑے بہو میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے اس مہان بھارت میں بھی ایک وقت میں 2 ہوائیں چلتی ہیں، ایک آنگن میں ایک ہی چھت پر 2 ہوائیں چلتی، ٹھنڈی بھی گرم بھی۔ یہ مہان بھارت ہے۔ اگر داماد سیدھے اپنی ملازمت سے، مطلب کہیں باہر رہ رہا تھا، آیا ایئرپورٹ اترا، سیدھے سسرال چلا جائے، بڑا اچھا داماد ہے صاحب، کیا کہنا، بڑا لائق، ساس بڑی دعائیں دیتی ہے، بڑا اچھا داماد، کیا کہنا صاحب، بہت اچھا داماد ہے۔ اور اگر بیٹا سیدھے سسرال چلا گیا، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، بنگال کا جادو ہوا ہے صاحب، کیا کہنا، بڑا نالائق ہے، بیوی نے قبضے میں کر لیا، ساس نے قبضے میں کر لیا۔ عزیزوں میرے دوستو، اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور بابا دے بن صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو ایک فقرہ ذرا سا تاریخی آپ لوگ کے حوالے کرتا چلوں۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، رشتوں کی لڑائیوں میں اگر آپ دیکھیں تو عورت کا جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، عورت مرد کا جھگڑا ہوتا تو ہے مگر بہت کم ہوتا ہے۔ ابھی 2-3 باتیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، یہ سب سماجی باتیں ہیں اور سماج کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور فرش ادا سے اٹھیے تو پھر اپنے اندر ایک انقلاب لے کے اٹھیے، ایک انقلاب لے کے اٹھیے، اس سے بڑا اور تبرک در حسین سے مل بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ مجلس اہل بیت علیہ السلام سن کر کے اگر ہمارے ہاں فکر نہیں بدلی تو اس کا مطلب جسم گیا تھا، روح نہیں گئی تھی۔ توجہ فرمائے دیدانے کی طرف۔ آپ رشتوں کی لڑائی، مگر دیکھیے میں بڑی تیزی سے ایک بات کہہ کے نکلنا چاہتا ہوں، آپ لوگ کہاں تک سمجھیں گی آپ کی ذمہ داری۔ دیکھیے آپ عورتوں کا جھگڑا آپس میں صنف کا جھگڑا زیادہ ہے۔ فرض کریے خدا نخواستہ اگر میں دوسری شادی کر لوں، خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں، یا ہمارے بھتیجے صاحب بیٹھے ہوئے مہر عباس صاحب ہمارے یہاں فون کر دیں تو لڑائی کس سے ہوگی معلوم ہے؟ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کس سے ہوگی؟ بھائی میں تو خود ہی پڑھ سکتا ہوں۔ کس سے ہوگی لڑائی؟ یہ میری پہلی بیوی، پہلی دھرم پتنی جو ہے مجھ سے نہیں لڑے گی، اپنی سوت سے۔ دونوں عورت ہے، سوت کی لڑائیاں آپ سنیں گے، بہت زیادہ سنیں گے۔ دونوں عورت، ساس بہو، دونوں عورتیں ہیں، دونوں عورتیں ہیں، ان کی لڑائیاں آپ بہت سنیں گے۔ دیکھیے صاحب کوئی گھر کسی فساد سے بچا نہیں ہے، اس لیے کہ حسینیت کی تعلیم نہیں ہے۔
حسینیت کی تعلیم نہیں ہے. خدا غریق رحمت کرے میرے برادر بزرگوار مولانا طاہر عباس صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے قوم کی بیٹیوں میں تعلیمات و سیرت فاطمہ زہرا پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے. ایک بچی کو دین اہل بیت پڑھا دینا ایک پوری نسل کو دین اہل بیت پڑھانا برابر ہے. لہذا آپ اپنی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجئے اور اپنی بچیوں کو تعلیم دلائیے. اگر آغوش پاکیزہ ہو گئی تو یہاں سے جو بھی پھل پیدا ہوگا وہ حسینی خوشبو بھی رکھتا ہوگا, حسینی مزہ بھی رکھتا ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی, ساس دیکھیں دونوں عورتیں ہیں نا, تو ساس بہو کی لڑائی آپ بہت سنیں گے, مگر سسر اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی, مگر بہت کم کی لڑائی دونوں عورتیں ہیں نا. نند بھاوج کی لڑائی بہت سننے میں ملے گی, مگر دیور بھاوج کی لڑائی بہت کم ہوتی ہے. مگر کبھی کبھی اتنی تاریخی ہو جاتی ہے کہ مدینے سے نکل کے جمعہ پہنچ جاتی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. لہذا یہ لڑائی جو جھگڑا ہے نا, یہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے, یہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے. صلہ رحم کا پھل بہت میٹھا نہیں ہے, بڑی مشکل سے حلق سے اتارا جاتا ہے. نفس کی مجاہدت ہوتی ہے اس میں, نفس جہاد کرتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی, اب آپ ذرا دیکھیں شیطان کیا چاہتا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے. قرآن کی آیت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے, عداوتیں پیدا کرے, بغض پیدا کرے. تو جو فرمائے عزیزان گرامی, اللہ کیا چاہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ, مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَيْكُمْ, اگر تمہارے رشتوں میں کوئی درار پڑ جائے, من مٹاؤ ہو جائے, کوئی اختلاف ہو جائے, تو تیسرے مومن کا کام ہے, تیسری مومنہ کا کام کیا ہے؟ چغل خوری کا پٹرول چھڑک کے آگ اور نہ بھڑکا دینا, بلکہ صلح کا پانی ڈال کے ان کو گلے ملا دینا. یہ خدا چاہتا ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان. قرآن کریم کہہ رہا ہے شیطان چاہتا ہے دشمنی. تو یہ چغل خور لوگ جو ادھر کی آگ ادھر اور ادھر کی آگ ادھر پہنچاتے ہیں, کس کا کام کر رہے ہیں؟ شیطان جس کو جاب دیتا ہے تو شیطان کیا نہ سسپینڈ ہے نہ ریٹائرمنٹ ہے. ہاں, عمر کی آخری سانس تک وہ کام لیتا ہے اپنے ملازمین سے. تو یہ چغل خور مرد, چغل خورنی عورت, کوئی ایک ہو. چغل خوری جو کر رہا ہے, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی ادھر, یہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ ذرا زور سے بتائیے آپ لوگ. شیطان کا کام کر رہے ہیں. تو جب شیطان کا کام کر رہے ہیں, تو جب ہم آپ کے رشتوں میں آگ لگا رہے ہیں تو ہمارا گھر کب بچا رہ جائے گا؟ ہمارا گھر کب بچا رہ جائے گا؟ ہم لوگوں نے اپنے بچپنے میں پڑھا تھا فارسی کی کتاب میں, جب چغل خور کا حال انہوں نے پڑھایا تھا فارسی میں. ابتدائی جو کلاسز ہمارے 5ویں 6ویں کے اس میں بوستا دبستہ انہی میں کسی میں ہے کہ صاحب وہ جو چولہا ہوتا ہے, چولہا تو لکڑی جو ہے ایک ہی گیٹ سے اندر جاتی ہے اور ادھر ادھر ہے نا, یہ ادھر ادھر
چاول کھول رہا ہے، ادھر دال کون کھولا رہا ہے؟ یہی ایک لکڑی۔ چغل خور صاحب کیا کرتے ہیں؟ ادھر یہ سمدھیانہ کھول رہا، ادھر وہ سمدھیانہ کھول رہا ہے، ادھر یہ بھائی کھول رہا، ادھر وہ بھائی کھول رہا ہے، ادھر بیوی کھول رہی ہے، ادھر شوہر کھول رہا ہے۔ اچھا، ہمیں اپنے بچپنے میں یاد ہے کہ ایک چھوٹا سا اور اس میں جو ہے سوراخ ہوتا تھا، چھوٹی سی کتلی چڑھا دی، جن کو جلدی سے سفر اوپر پہ جانا ہے جائیں ایمرجنسی میں چائے بنا کر کے جا کے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ٹرین چھوٹ جائے گی۔ ادھر اماں ابا تو لڑ ہی رہے تھے، دادی اماں تو لڑ ہی رہی تھیں، بیچ میں بچے بھی پھدک رہے ہیں۔ کون یہ آگ لگا رہا ہے؟ توجہ اور باب بصیرت، میں آپ لوگوں کے حوالے ایک فقرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کون یہ کھولا رہا ہے؟ وہی ایک لکڑی کھولا رہی ہے۔ اور آج بھی دنیا نے ترقی کیا ہے تو گیس کی سپلائی کا پائپ ایک ہی ہے، برنل الگ الگ ہے، سپلائی تو ایک ہی جگہ سے گیس ہو رہی ہے نا، تو چغل خور ایک ہی جگہ سے گیس سپلائی کر رہا ہے۔ ادھر سمدھن کھول رہی ہے، ادھر سمدھی کھول رہی ہے، ادھر بیوی کھول رہی ہے۔ یہ جو سماج میں ہمارے لڑائیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور یہی گھروں کی لڑائیاں نکل کے پھر انجمن بازی میں، پھر گروہ بندی میں، پھر داب علاقائی، پھر نسلی یہ جو جھگڑے ہیں، یہ سب گھر کی غلاظتیں جو باہر آ گئی ہیں۔ توجہ ارباب بصیرت، میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے حوالے بغرض ایصال ثواب اپنے برادر مرحوم کے عزیزان گرامی یہ فقرہ آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے، جب یہ دال اور چاول کھول کے لکڑی بجھی، انہیں اتارا گیا، تو چاول الگ کھاتے ہیں، دال الگ کھاتے ہیں؟ ذرا بتائیے، ملاتے ہیں نا؟ توجہ عزیزان گرامی، ملاتے ہیں نا؟ لکڑی کا حل کیا ہوا؟ بلکہ خاک، چغل خور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ توجہ عزیزان گرامی، توجہ فرمائے عزیزان گرامی، یہ چغل خور ایندھن بن گیا۔ اب ادھر ذرا دیکھیے، یہ جو اتارا ہم نے ایک ہی پلیٹ میں دال چاول، اس کو خوب مکس کیا، لذت بھی بڑھ گئی، انرجی بھی بڑھ گئی۔ کس چیز سے مکس کیا؟ توجہ عزیزان گرامی، میں ارباب بصیرت کے حوالے ایک فقرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہی 5 انگلیوں سے پتا چلا ملا دینا پنجتنی سیرت ہے، یہ پنجتنی سیرت ہے، اور لوگوں میں آگ لگا دینا یہ آگ کی سیرت ہے۔ اسی لیے شیطان کی پسند یہ ہے کہ مومنین آپس میں لڑتے رہیں۔ آل محمد کی پسند کیا ہے؟ روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پہلے بابا علیہ بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ میں یہ بھول گیا کہ کئے بجے بیٹھا تھا، میں بہت جلدی آپ لوگوں کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، بس اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ روایت ہم سب کے لیے، یہ نہ سمجھیے گا یہ فقط آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد گرامی، عزیزان گرامی، آپ کو جگہ جگہ ملے گا، جگہ جگہ۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ حضرات کو ان تمام باتوں کی طرف لے کر کے چلوں، مگر عزیزان گرامی، امام کی اس روایت سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ میرے برادر مرحوم کو اس وقت تک ثواب ملتا رہے جب تک عمل ہوتا رہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کا کون آدمی، ذرا آپ لوگ بتائیے، چھوڑ دیجئے دنیا کو، آپ میں سے کون آدمی جلدی مرنا چاہتا ہے؟ تو ذرا ہاتھ اٹھائے، لے چل کے یہیں سمندر میں اسے غوطہ دلائیں۔ کون جلدی مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کون آدمی فقیر و محتاج ہونا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہر آدمی دولت مند ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی ہمیشہ زندگی صحت کے ساتھ بہت اچھی ہے، یہ ہمیشہ دعا کریے گا، اللہ زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ۔ توجہ دیجیے، اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طولانی عمر عطا کرے، آپ لوگوں کا سایہ آپ کے بچوں پر باقی رکھے۔ عزیزان گرامی،
آپ ذرا دیکھیں، میں اس روایت سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ تاکہ یہ بات میں اپنے نوجوانوں بچوں کو اور جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ ہماری سماجی، میں در حقیقت سماجیات کا خطیب ہوں، میں سماجیات پڑھتا ہوں چاہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر۔ الحمدللہ میں جس برادر بزرگوار کی سال ثواب کی مجلس، یہ میری بدقسمتی جو میں پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی کہ وہ باحیات ہوتے، ہم لوگ کے درمیان ہوتے، یہ ہماری بزم کے پربہار بڑے بہت تھے، مگر اپنے چھوٹوں کو بھی اپنے برابر رکھ کر کے ہنستے بھی تھے، ہنساتے بھی تھے۔ آج اللہ انہیں جنت میں ہنسائے، ان کے گھر والوں کو یہاں پر خوشیاں نصیب کرے۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا اندازہ لگائیں، میں چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں حج کا زمانہ ہے، جیسے آج کا حج کا زمانہ ختم ہوا، سب مدینہ منورہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں قبر رسول کی زیارت، اور جو لوگ اہل بیت کے چاہنے والے وہ ائمہ کے دروازوں پہ جاتے تھے۔ ایک قافلہ آیا امام کی بارگاہ میں بیٹھا، کچھ ہی گھنٹے کے بعد ابھی وہ قافلہ گیا نہیں تھا، ایک دوسرا قافلہ آیا، تو اس میں سے ایک جوان پہلے والے قافلے میں کسی کو دیکھ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ امام نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ مولا یہ میرے گاؤں کا قافلہ ہے، اس میں میرا بھائی بھی تھا، سب دکھ رہے مگر بھائی نہیں دکھ رہا ہے، سب دکھ رہے مگر میرا بھائی نہیں دکھ رہا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا تھا؟ کہاں کیا تو تھا مولا، ڈنڈا چلایا تھا، ایک دوسرے کو مارا پیٹا تھا؟ کہاں مولا، یہ ہوا تو تھا۔ گالم گلوچ، کچھ لوگ تو گالیاں ایسے بکتے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے اوپر شیطان وہی نازل کر رہا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو حرام ہے، انہیں لوگ مکروہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ذرا گالیوں کا ترجمہ کر لیجئے گا، گالیوں کا ترجمہ ذرا کر لیجئے گا تاکہ میری بات آپ کے ذہن میں رہے۔ جن رشتوں کو گالیاں دی جاتی، ماں، بہن، بیٹی، ذرا ترجمہ کر لیجئے گا، گویا ایک مومنہ کی طرف الزام زنا ہے، تو اس کے معاف کر دینے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ وہ مومنہ نہ معاف کر دے۔ آپ ذرا سا غور کر لیجئے گا عزیزان گرامی، ان گالیوں کا ترجمہ کر لیجئے گا۔ ہم کہا تو پھر سنو، تمہارا بھائی اس قافلے میں چلا تھا، مکے سے نکلا، بیمار پڑا، مر گیا، قافلے والوں نے دفن کیا، اور ابھی چلے آ رہے ہیں۔ قافلے والے کہنے لگے کہ مولا آپ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے وہاں کھڑے دیکھ رہے ہوں۔ کہا مولا بالکل یہ صحیح ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں اور سن، تو کوئی ملک الموت کا رشتہ دار نہیں ہے، تو بھی مر گیا ہوتا، مگر حج پر چلنے سے پہلے تو نے اپنی پھوپھی کے ساتھ صلہ رحم کیا، اس کے ساتھ تو نے نیکی کی، اس کی ضرورت کو تو نے پورا کیا، اس کے بدلے میں خدا نے 20 سال عمر بھی بڑھا دیا اور تیرا رزق بھی بڑھا دیا۔ تو جو فرمائے عزیزان گرامی، قطع رحم ایک اتنا بڑا اسلحہ ہے انسان کی تباہی کا کہ حج جیسی عبادت بھی اسے زندگی نہیں دے پائی، اور صلہ رحم ایک ایسے اللہ کی نعمت ہے، عمر بھی بڑھ گئی اور رزق بھی بڑھ گیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، روایت میں آپ کے حوالے کروں اہل بیت کیا چاہتے ہیں۔ شیخ مفضل کوفے کے رہنے والے ہیں، چھٹے امام کے شاگردوں میں ہیں، اصحاب خاص ہیں، ائمہ کے اصحاب، یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ
چشمہ علم سے سیرابی حاصل کی ہے۔ جناب شیخ مفضل کوفے میں کسی محلے سے گزر رہے تھے، لڑائی کی آواز آئی، کھڑے ہو گئے، غور کیا کس گھر سے آ رہی ہے، دروازے پر گئے، علی کے چاہنے والوں کا محلہ تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، صاحب خانہ نکلے، شیخ مفضل ایک بیٹھ، ارے صاحب خیریت؟ آپ جیسی پرسنالٹی، جناب شیخ مفضل کے آنے کا مطلب ہی کہ آیت اللہ سیستانی آپ کے دروازے پہ آ جائیں، شیخ مفضل کے آنے کا مطلب آیت اللہ خامنائی آپ کے دروازے پہ آ جائیں۔ شیخ مفضل کی ایک پرسنالٹی تھی جو آج ہمارے مراجع کرام کی پرسنالٹی ہے۔ جناب شیخ مفضل ایک بیٹھ، حیرت، آپ میرے دروازے پہ؟ کہاں؟ ادھر سے گزر رہا تھا، تمہارے گھر سے لڑائی کی آواز آ رہی تھی، اس لیے میں ٹھہر گیا۔ کیا واقعاً تم لوگ لڑ رہے تھے؟ کہاں لڑ تو رہے تھے۔ کہا کیا آپ لوگ ایک زحمت کریں گے، ابھی میرے گھر آ جائیں؟ کہ آپ کہیں نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل چلے۔ تو یہ لڑائی جو تھی وہ سسر اور داماد کی تھی۔ شیخ مفضل نے کہا آئیے۔ جناب شیخ مفضل آگے آگے، یہ لوگ پیچھے پیچھے گھر پہنچے، اپنا مہمان خانہ کھولا، بیٹھا لا، پانی نہیں پلایا۔ کہا یہ بتائیے آپ لوگوں کا جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہا 4000 درہم۔ 4000 درہم کا مطلب 12 گرام کا ایک سکہ چاندی کا۔ اب تولتے رہیے آپ لوگ کلو ہوئی 4000 درہم۔ جس زمانے میں 8 درہم آدمی کما لے تو پورے مہینے کا مڈل طبقے کا خرچ چلے، مڈل طبقے کا، فقیروں والا نہیں، مڈل طبقہ عزیزانی کا۔ اس زمانے میں 4000 درہم گویا آج 4000 کروڑ کا صاحب 4000 درہم کا معاملہ ہے۔ شیخ مفضل کہتے ہیں اگر 4000 درہم تم لوگوں کو مل جائے تو تم لوگ گلے مل جاؤ گے؟ کہاں، بات ہی یہی ہے۔ کٹھی گئے 4 تھیلیاں 1000 درہم کی لاگے رکھ کہ یہ لو، گلے مل جاؤ؟ گلے مل گئے، ہاتھ ملا لیا۔ کہا دل بھی ملے یا خالی گلے ملے؟ کہا نہیں صاحب معاملہ ختم ہو گیا، لہذا دشمنی ختم۔ شیخ مفضل نے کہا اجازت تو نہیں کہ بعد میں جا کر کے کہو کہ ان کے احترام میں ہم چپ ہو گئے تھے، یہ ہماری قوم میں ہوتا ہے۔ مولانا صاحب چلے گئے، صلح ولح ہو گئی، جیسے باہر نکلے کہ احترام میں چپ تھے، ورنہ جھگڑا کہاں ختم ہوا ہے۔ زبان دیجئے تو حسینی زبان دیجئے، وعدہ کیجئے تو علوی وعدہ کیجئے، مزاج رکھیے تو میسم تمبار کا مزاج رکھیے۔ توجہ عزیزان گرامی، اب یہاں پر آپ ذرا دیکھیں ہمارے امام کیا چاہتے ہیں، ہمارے امام کیا چاہتے ہیں۔ شیخ مفضل نے کہا گلے مل جائیے، گلے مل جائیے، صلح ہو گئی۔ جیسے ان لوگوں نے تھیلی اٹھا کر کے چاہت چلے، شیخ مفضل کہتے ہیں ضرور ٹھہرو بھائی۔ کہا کیا؟ کہا یہ پیسہ میں نے اپنے باپ کے گھر سے نہیں دیا ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں جو میں دوں، اور یہ خمس بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے پہنچایا ہوگا وہ تمہیں دے رہا ہوں، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، رقم شرعی نہیں ہے یہ۔ وہ لوگ حیرت سے ایک مرتبہ تھیلی چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کہا پھر شیخ مفضل یہ پیسے اتنی بڑی رقم، 4 کروڑ روپیہ، یہ مولوی حضرات میں سے کسی کو دینا پڑے 4000 میں دم نکل جائے گا، 4 کروڑ کی بات کہاں سے دے گا آدمی؟ شیخ مفضل کو وہ منہ دیکھنے لئے اتنی بڑی رقم انہوں نے آسانی سے لا کے دے دی۔ کہا پھر یہ کہاں سے آپ نے دیا ہے؟ ہم اور آپ بھی سنیں جو انہوں نے کہا۔ شیخ مفضل کہتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے پھلوں کا ایک باغ خریدا جس میں پھل ہوتے ہیں، پھلدار درختوں کا باغ خریدا۔ اسے امام نے رجسٹری کرائی اور امام نے وقف کیا، مجھ کو اس کا ٹرسٹی بنایا، متولی بنایا، اور یہ کہا شیخ مفضل اس پھل کی آمدنی اپنے پاس رکھنا، جب میرے شیعوں میں لڑائی جھگڑا ہو، اگر صلح کرانے میں پیسے کی ضرورت ہو تو پیسہ دے کے میرے شیعوں کو ملا دینا۔
امام پیسے خرچ کر رہا ہے ہمیں ملانے پر، ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں لڑائی کرانے پر۔ ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں اور میں بھی تھک گیا ہوں، اس کا مطلب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، لہذا میں اپنی بات یہیں روکتا ہوں اور آپ لوگوں کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں بہت سی ہیں مگر ایک بات جو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اس وقت اپنے موضوع کو، عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت اور آپ حضرات کی زحمت تمام، اور آپ حضرات ذرا بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ حیات طیبہ کی ایک علامت عزیزان گرامی، ایک علامت کی ایک بات قرآن کریم سے، بقیہ باتیں روکتے ہوئے، حیات طیبہ کی ایک بہترین پہچان جو علامہ طباطبائی اعلی اللہ مقامہ صاحب تفسیر المیزان نے لکھا ہے، بڑا پیارا سا جملہ ہے۔ حیات طیبہ کی ایک نشانی ہے جو ہمیں خود اپنے آپ میں دیکھنا ہے، آپ کو اپنے میں دیکھنا ہے، نہ ہم آپ میں دیکھیں گے نہ آپ ہمارے اندر دیکھیں، اپنے آپ میں حیات طیبہ کی نشانی۔ فقط ظلم کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ حق کے لیے قیام کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا رشتے برا مان جائیں گے، یہ نہیں دیکھتا کہ عزیز جو ہے برا مان جائیں گے، یہ نہیں دیکھتا کہ جو ہے رشتہ دار جو ہے کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہمیں مجلس پڑھنے نہیں بلائیں گے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہماری پیش نمازی چھین لیں گے، کچھ نہیں دیکھتا، بس ایک بات دیکھتا ہے، میرا خدا راضی ہے یا نہیں، میرا اللہ راضی ہے یا نہیں، بس یہ دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ حضرات اندازہ لگا سکتے، یہ صاحب المیزان کے اس فقرے میں فقط باطل کو ناپسند ہی نہیں کرتا بلکہ باطل کے خلاف قیام بھی کرتا ہے، حق کو زندگی دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہاں صاحب ہے تو حق انہی کے ساتھ مگر کچھ بول نہیں سکتے ہیں۔ کتنے ایسے تھے جو کوفے میں کہہ رہے تھے حق تو حسین کے ساتھ ہے مگر کچھ کر نہیں سکتے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، مزاج میں حق کے لیے قیام ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے، آپ پڑھیں سورہ تحریم جس میں پروردگار عالم مثال دے رہا ہے مومنین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ مثال، نمونہ عمل، اگزامپل کے طور پر پیش کر رہا ہے مومنین کے لیے، یہ اگزامپل ہے۔ اذ قالت امرأۃ فرعون رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ نجنی من فرعون وعملہ، میرے مالک، نمونہ عمل کس کے لیے ہے؟ کافرین کے لیے نہیں، ہمارے حق کے لیے۔ ان مصیبتوں، محل کی رانی مصیبتوں کی جہنم میں پہنچا دی گئی ہے، وہاں سے کہہ رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، خدایا اپنے پاس سے، اپنے فضل سے میرے لیے جنت میں ایک مکان بنا دے، فرعون سے، ان کے کارندوں سے مجھے نجات دے دے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، فقط محلے کی میئر والی کرسی نہیں چھوڑا تھا، محلے کی جو ہے آپ کے ممبری کی کرسی نہیں چھوڑا تھا، فقط جو چیئرمینی نہیں چھوڑا تھا، فقط پردھانی نہیں چھوڑا تھا، فقط کسی انجمن کی سیکریٹری شپ کا عہدہ نہیں چھوڑا تھا، محل کی رانی تھی، سب کچھ کو اس نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ حق سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہ حق سمجھ میں آ گیا۔ آخری فقرہ دنیا فضائل تو ربط مصائب، عزیزان گرامی، حق سمجھ میں آ گیا۔ میں کہوں گا آسیہ، کس نے تجھے مومنہ بنا دیا؟ خدائی کے دعوے دار کی بیوی، تجھے کس نے مومنہ بنا دیا؟ دنیا کی عیش و عشرت کو تو نے لات مار دیا، کس نے تجھے مومنہ بنا دیا؟ تو عجب نہیں خدا آواز دے، آسیہ نہیں بتائے گی، میں بتاؤں گا۔ اس نے میرے نبی موسیٰ کو پالا ہے، تو چونکہ عمل دائمی ہے تو اجر بھی دائمی رہے گا۔ اگر ایک موسیٰ کو پال دے تو مومنہ بنا دی جائے، جو ابو طالب فخر موسیٰ کو پال دے۔
صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، حیات طیبہ کی نشانیوں میں یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام چراغ بجھا چکے ہیں، چراغ بجھا چکے ہیں، خیمے کا چراغ بجھ گیا ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ، میرے رشتہ داروں کو بھی لے جاؤ، میرے رشتہ داروں کو بھی لے جاؤ، اور تمہاری جنتوں کا میں ضامن ہوں، تم باغی نہیں کہے جاؤ گے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے، چلے جاؤ۔ مگر جب حسین نے چراغ جلایا، ہر سپاہی، ہر صحابی، ہر عزیز، اپنا پہلو بھی کسی نے نہیں بدلا تھا، سب ایک ہی بات کہتے تھے، زہرا کے لال آپ ہمیں اپنے پاس سے واپس نہ کیجیے، ہم چھوڑ کے آپ کو نہیں جائیں گے، مولا ہماری جانیں قربان ہو جائیں مگر ہم نہیں جائیں گے، مگر ہم نہیں جائیں گے۔ مولا حسین آپ کو تو معلوم تھا، آپ کو معلوم تھا یہ سب کے سب جانے والے نہیں ہیں، پھر کیوں چراغ بجھا دیا؟ عجب نہیں زہرا کا لال آواز دے، میں نے چراغ بجھا کے اپنے چاہنے والوں کو یہ سمجھا دیا، حسینیوں کو دنیا کی روشنی میں نہ تلاش کرنا، ان کو ان کے کردار کی روشنی میں تلاش کرنا۔ اور جب زہرا کے لال نے وہ آخری آواز دی ہے، زہرا کے لال نے آخری آواز دی ہے، عزادارو، اور وہ آخری آواز، کہاں ہو میرے شیرو، تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے۔ لاشہ شہداء مقتل کربلا میں تڑپ اٹھی، آواز دی، مولا موت نے مجبور کیا ہے، ورنہ ابھی بھی اجازت ہو مولا، 70 مرتبہ ہم قتل کیے جائے، پھر بھی آپ کی نصرت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ عزادارو، زہرا کا لال آخری آواز بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنی۔ صاحب ریاض لکھتے ہیں ایک مرتبہ پیچھے کوئی آواز دے رہا ہے، السلام علیکہ ایھا الغریب۔ امام نے پلٹ کے دیکھا، جعفر جن اپنا لشکر لے کے آئے۔ جعفر کیا کرنے ہے؟ کہا مولا اجازت دیجیے۔ امام نے کہا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، انبیاء اپنا لشکر لے کے کھڑے ہیں، جبریل اپنا لشکر لے کے کھڑے ہیں۔ جعفر ان کو میں نہیں اجازت دے رہا ہوں، تمہیں کیسے؟ چلے جاؤ جعفر۔ ایک مرتبہ پھر کچھ دیر کے بعد امام نے آخری صدائے استغاثہ آواز بلند کی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ پیچھے سے آواز آئی، السلام علیکہ ایھا المظلوم۔ امام نے پلٹ کے دیکھا، جعفر اکیلے آئے ہیں۔ جعفر پھر آئے ہو؟ کہاں مولا، مجھے واپس نہ کریے گا مولا، مولا مجھے واپس نہ کیجیے گا مولا، میری ماں گھر کی دہلیز تک یہ کہتی ہوئی آئی ہے، جعفر میں تجھے معاف نہیں کروں گی اگر زہرا کا لال مارا گیا۔ امام نے دیکھا کہ یہ زیادہ جذباتی ہو گیا ہے، امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک جوان کی لاش پہ لے کے آئے مولا، جس کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹا۔ آواز دی، جعفر پہچانتا یہ کس کی لاش ہے؟ کہا مولا نہیں پہچانتا۔ کہا یہ میری 18 برس کی کمائی علی اکبر ہے۔ جعفر کیا ابھی بھی حسین جینے کی تمنا کرے گا؟ جعفر کہتا مولا واپس نہ کریے، میں ماں کو کیا جواب دوں گا؟ امام اور آگے بڑھے، ایک ایسی لاش کے پاس آئے جس کے بازو قلم تھے۔ آواز دی، جعفر پہچانتا یہ کس کی لاش ہے؟ کہا مولا نہیں۔ کہا یہ میرے برابر کا بھائی عباس ہے۔ جعفر واپس تو ہو گیا مگر گھر نہیں گیا، پھر میدانوں میں یا حسین لکھتا ہے، ماتم کرتا ہے، مٹاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ امام نے ایک آخری صدائے استغاثہ بلند کی، تو ایک مرتبہ کانوں میں ایک آواز ٹکرائی، لبیک یا ولدی، اے میرے لال حسین اگر تو اجازت دے تیری ماں اپنے بالوں کو کھول کے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔
حسین نے آواز دی اماں بد دعا نہ کرنا، حسین امتحان دینے جا رہا ہے۔ قیامت تک کے شیعوں کو حسین آواز دے رہے تھے۔ عزادارو، میں ایک روایت آپ لوگوں کے حوالے، اور انشاءاللہ رونے کے لیے کافی ہے، بچیوں کو پرسہ دینے کے لیے، بچوں کو پرسہ دینے کے لیے آپ سب کی طرف سے، چونکہ ایک عالم دین ایک اس شہر میں نہیں پورے ملک و ملک کے باہر دین کی خدمت کرتا رہا ہے، اس کے خدمات بہرحال نہ تنہا یہ کہ ذکر کے لائق بلکہ قابل قدر ہیں۔ بہت سے ایسے خدمات ہیں جو دوسروں کو معلوم بھی نہیں ہیں۔ عزادارو، میں آپ حضرات کے حوالے پر 2-3 باتیں ہیں۔ میں مرحوم کے فرزند سے اتنا کہوں گا، فرزندوں سے اتنا کہوں گا، تمہارا باپ بیمار پڑا سب لوگ آئے، تمہارا باپ بیمار پڑا سب لوگ آئے، ہاسپٹل تک گئے، تمہارے عزیز آ گئے، تمہیں دلاسا دینے آ گئے، تم آئے، تمہارے سر پر یتیمی کی دھوپ تھی، مگر نہ جانے کتنے تھے جو ہاتھوں کا سایہ کیے ہوئے تھے، مگر تمہارے باپ کا جنازہ بے گور و کفن نہیں تھا۔ مرحوم کے بچوں، تمہارے باپ کا جنازہ بے گور و کفن نہیں تھا۔ تمہارا باپ ایک بیگ بیمار پڑا، دنیا سے چلا گیا، مگر زخمی نہیں تھا۔ مگر ذرا کوئی سید سجاد سے پوچھے، مقاتل میں ہے عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال کی گئی ہے، سید سجاد گزر رہے ہیں، لاش دفن نہیں ہے۔ بیمار کربلا نے کیا کہا تھا؟ پھوپھی اماں، ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا۔ زہرا کے لال کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہے، مگر زہرا کے لال کا جنازہ کتنا زخمی تھا۔ عزادارو، مقاتل کے ان فقروں سے آپ اندازہ لگائیے، جب 11 محرم کو سید سجاد باعجاز امامت آئے ہیں اور قوم بنی اسد کے ساتھ امام دفن کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام امام حسین کو پشت کی طرف سے اور کمر کی طرف سے ہاتھ لگاتے ہیں تو پاؤں کی ہڈیاں زمین پہ گر رہی ہے، پاؤں کی طرف سے اٹھاتے تو سینے کی ہڈیاں زمین پہ۔ بیمار کربلا کہتے ہیں، اے قوم بنی اسد، ایک چٹائی لے کے آؤ، ایک چٹائی لے کے آؤ، مجھے اپنے بابا کو دفن کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ عزادارو، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ نے ادا ادا کر دیا۔ بس مرحوم کی بچیوں کے دلاسے کے لیے عزادارو یہ چھوٹا واقعہ ہے، انشاءاللہ رونے کے لیے کافی ہے، جسے عزادارو مرحوم دربندی نے اپنی کتاب اسرار میں لکھا ہے۔ عزادارو، امام سجاد علیہ السلام سے جب بھی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی ہے، امام نے بابا کے عزادارو بابا کے کچلے ہوئے لاشے کا نوحہ نہیں پڑھا، امام نے کبھی جناب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا مرثیہ نہیں پڑھا۔ امام ایک ہی فقرہ کہتے تھے، ہائے الشام، ہائے الشام۔ عزادارو، بہت سی وجہ ملا دربندی نے لکھی ہے، بس ایک وجہ وہ چھوٹا سا ایک واقعہ عزادارو 2-3 منٹ اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے۔ لکھتے کیا ہے کہ جس شام کے بازار میں آل محمد کی بہو بیٹیاں کھڑی تھیں، یہ وہ بازار ہے جہاں پر غلاموں اور کنیزوں کو لا کے فروخت کیا جاتا تھا۔ گویا یہ غلام اور کنیز فروشی کا بازار ہے، یہاں پہ رسول کی بیٹیاں کھڑی ہیں، یہاں خاندان علی کھڑا ہے۔ عزادارو، سید سجاد کے دل پہ کیا گزرتی رہی ہوگی جب ادھر سے شامی گزر کے غور سے دیکھتے رہے ہوں گے۔ عزادارو، میرے پاس ہمت نہیں ہے ان لفظوں کو پڑھنے کی، عزادارو نہ ان لفظوں کو زبان پر جاری کرنے کی، بھئی اتنا ہے۔ عزادارو، ادھر سے ابو عبداللہ انصاری کا گزر ہوا، انہوں نے ایک بچی کو دیکھا، بڑی ستم دیدہ ہے بچی، اتنے تازیانے مارے گئے ہیں، جگہ جگہ سے پیٹھ کی عزادارو یہ کھال پھٹ گئی ہے، کرتے کا کپڑا زخموں سے چپک گیا ہے، اتنے اسے اتنے عزادارو تازیانے مارے گئے ہیں اور اتنے تماچے مارے گئے ہیں، اور رخسارو نیل پہ نیل۔ عزادارو، بچی اتنی پیاسی لگتی ہے کہ اس کی آنکھ بھی اندر جا چکی ہے، اسے بڑا رحم آیا، گھر گیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے، مومنہ ہم صاحب اولاد تو نہ ہو سکے، چل اسیروں کے بازار میں، قیدیوں کے بازار میں ایک قافلہ آیا ہے، ایک بچی بڑی ستم دیدہ ہے،
اسے خریدیں گے اسے پناہ مل جائے گی، مدینے چلیں گے شہزادی زینب کے حوالے کریں گے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ عزادارو ایک مرتبہ ملا دربندی لکھتے ہیں، عزادارو وہ دونوں زن و شوہر آئے، اس بچی کے پاس جیسے ہی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کا انداز کچھ عجیب و غریب تھا۔ وہ بچی کوئی اور نہ تھی، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تھی۔ دوڑ کے آتی ہے، پھوپھی اماں کیا نانا نے امت کی بخشش کے لیے ہمارے فروخت ہونے کا بھی وعدہ کیا تھا؟ علی کی بیٹی تڑپ گئی، کس میں مجال جو خریدے گا۔ اتنے میں یہ دونوں زن و شوہر ابو عبداللہ انصاری اس کی بیوی قریب پہنچے۔ عزادارو بیویوں کے پاس ایک مرتبہ کہتا کیا ہے، بی بی آپ کی بچی بہت ستم دیدہ ہے، بڑی ستائی ہوئی ہے، اگر آپ اپنی بچی کو کسی اور کے ہاتھ دیں گی تو اور ستائے گا، اگر آپ میرے حوالے کریں گی تو میں آپ کی بیٹی کو، آپ کی بچی کو اپنی اس شہزادی کے پاس لے جاؤں گا، اس شہزادی کے پاس لے جاؤں گا جو بھوکھوں کا پیٹ بھرتی ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتی ہے۔ علی کی بیٹی نے پوچھ لیا تیری شہزادی کہاں رہتی ہے؟ کہا میری شہزادی مدینے میں رہتی ہے۔ عزادارو کہا تجھ شہزادی تیری مدینے میں کس محلے میں رہتی ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ ابو عبداللہ انصاری کہتا ہے محلے بنی ہاشم میں رہتی ہے، میں امام حسن کا غلام ہوں، میں امام حسن کا غلام ہوں۔ جناب زینب پہچان گئی۔ عبداللہ انصاری کیا تو زینب کو پہچانتا ہے؟ جیسے ہی بازار شام میں نام زینب سنا، چیخ کے ابو عبداللہ انصاری کہتا خبردار بی بی، میری شہزادی کا نام شام کے بازار میں نہ لینا، شام کے بازار میں میری شہزادی کا نام نہ لینا۔ عزادارو اس کی وجہ بھی ملا دربندی نے آگے لکھا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام کہتی ہے کہ تو کس کا غلام تھا؟ کہا میں امام حسن کا غلام تھا، یہ میری بیوی علی کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی، نام نہیں لیا اس نے، سب سے بڑی بیٹی کی کنیز رہی ہے۔ ہماری شہزادی اور ہمارے آقا نے ہم دونوں کا عقد کر دیا، ہمیں آزاد کر دیا، ہم اپنے وطن شام آ گئے، ہم نے نظر کی تھی اگر بیٹا پیدا ہوگا تو امام حسین کی غلامی میں دیں گے، اگر بیٹی پیدا ہوگی شہزادی کی کنیزی میں دیں گے، مگر بی بی ہم صاحب اولاد نہ ہو سکے، ہم نے اس بچی کو بڑا ستم دیدہ دیکھا۔ اب عزادارو جناب زینب کا دل نہیں رہ گیا، ایک مرتبہ اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑا، بیویوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی بیٹھ گئی، چہرے سے بال ہٹایا، پہچان مومنہ میں زینب ہوں، یہ حسین کی بیٹی سکینہ، ہمارے حسین کو مارا گیا، ہمیں دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا